السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں میں فرسٹ ایئر میں تھی، میری کزن کی شادی تھی۔ میں ان کے گھر کچھ دن پہلے چلی گئی۔ کزن کی چھوٹی بہن جبیں میری گہری دوست بن گئی۔ شادی کا گھر تھا، ہم سب کسی نہ کسی کام میں الجھے ہوئے تھے۔ جمی کا بھائی راجہ بھی ادھر ادھر مصروف پھر رہا تھا۔ اپنے ہلاک کی وجہ سے وہ مجھے اچھا لگنے لگا، کیونکہ وہ بہت بدتمیز اور حد میں رہنے والا لڑکا تھا۔ میں اس کو بہانے سے دیکھتی، اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتا تو منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ شادی سے ایک روز قبل، یہ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا، جبی نے کہا چھت پر کمرے میں میں نے ڈھولک رکھی ہے، تم ذرا جا کر لے آؤ، رات کو گیت گائیں گے۔ میں بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آخری سیڑھی پر اندھیرا تھا، میں کسی سے زور سے ٹکرا گئی۔ اگر میں اس کو اور وہ مجھے تھام نہ لیتے تو دونوں ہی گر جاتے۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ دونوں ہی تیزی میں تھے اور یہ طوفانی ٹکر تھی۔ پھر ذرا ہوش آیا تو دیکھا راجہ مجھے تھامے کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں تیزی سے پلٹ گئی، خوف سے میرا سانس اکھڑ گیا تھا۔ میں نے بہانہ کیا کہ سیڑھی پر بلی میرے پاؤں میں آ گئی، میں ڈر گئی اس لیے ڈھولک نہیں لائی۔ یہ سن کر سب لڑکیاں میرا مذاق اڑانے لگیں کہ سیڑھی میں بلی ہی تھی نا، کوئی جن تو نہیں تھا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی۔ شادی ختم ہو گئی، ہم گھر واپس آ گئے، مگر اس واقعے نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا، راجہ تھا۔ وہ اس رات سیڑھی والے واقعے پر معذرت کرنے لگا۔ میں نے کہا اس میں معذرت کی کیا بات ہے، اگر تم مجھے تھام نہ لیتے تو میں سیڑھی سے لڑک کر نیچے جا گرتی اور شاید میرا سر پھٹ جاتا۔ شکر کہ تم وہاں تھے، مجھے گرنے سے بچا لیا، ورنہ خبر نہیں کتنی چوٹ آتی۔ کہنے لگا چلو خیر، جو ہوا اتفاق سے ہوا، اب اس بات کو کیا دہرانا۔ میں نے تو یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ اگر میں جبین کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں تو کیا تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ جاؤ گی، اگر امی نے اجازت دی تو۔ میں نے جواب دیا۔ اگلے دن جبین اور راجہ ہمارے گھر آ گئے۔ جبین نے امی سے منت سماجت کی اور میں ان کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ گاڑی راجہ چلا رہا تھا، میں اور جبین کار کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ راجہ نے شیشہ اس طرح سیٹ کر لیا تھا کہ بار بار ہم کو آئینے میں دیکھ سکتا تھا۔ میں ایک روز ان کے گھر مہمان رہی، انہوں نے میری بہت زیادہ خاطر مدارت کی۔ گھر یہی ایک بات سوچتی رہی کہ آخر ان لوگوں نے کیوں میری اس قدر خاطر متواضع کی ہے۔ شادی میں اور بھی تو رشتہ دار لڑکیاں آئی تھیں، ان کو تو لسٹ نہیں کرائی، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ انہی دنوں جبین نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی پھر کب تم کو لینے آئیں، کیوں خیر تو ہے، کیا روز روز مجھے لینے آؤ گی؟ راجہ بھیا کہتے ہیں کہ میں ہنا سے شادی کروں گا، ہمارے گھر والے بھی رضامند ہیں، لیکن تمہیں 2-4 بار گھر بلانا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تم ہمارے گھر 2-4 بار آؤ گی تو تمہاری عادات کا ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ امی کا یہ خیال ہے کہ رشتے کی بات چلانے سے پہلے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے انسیت بڑھتی ہے اور فیصلہ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ کیا امی روز روز مجھے تمہارے یہاں آنے دیں گی؟ خیر اس راجہ کے بارے مزید کوئی بات نہ کی، مگر میں خوش ضرور ہو گئی کہ یہ لوگ راجہ کے لیے میرا رشتہ لانا چاہتے ہیں اور خود راجہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ وہ میرے حواسوں پر چھانے لگا۔ عید آئی تو جبین نے مجھے عید کارڈ بھیجا، اس لفافے میں ایک اور بھی کارڈ تھا جو آر کی طرف سے تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ راجہ کی طرف سے، سوچا بھی نہ تھا خوشیاں اتنی جلدی مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد فون پر باتوں کا سلسلہ چل نکلا، کبھی میں فون اٹھاتی تو راجہ ہوتا، کبھی جبین فون کرتی تو میرا بھائی ذکی گھر پر ہوتا تو وہ اٹھا لیتا، تب جبین ذکی سے 2-4 باتیں کر لیتی۔ اب مجھے راجہ سے ملنے کی چاہ رہنے لگی۔ ہم ملتے بھی جبین کی معرفت تھے، یعنی وہی میرے پاس آنے کا پروگرام بناتی، لیکن میرا بھائی ذکی میرا ساتھ نہ دیتا۔ تب مجھ کو اس کی بڑی منت سماجت کرنا پڑتی تو کہیں جا کر وہ مجھے جبین کے گھر لے جانے پر راضی ہوتا۔ ہمارے گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے ملنے جاتی ہیں، جبکہ میں جبین کے گھر صرف راجہ کے لیے جاتی تھی۔ پہلے ذکی مجھے باتیں سنا دیتا کہ کیوں جبین کے گھر جاتی ہو، میں کو فالتو نہیں کہ روز روز تم کو ان کے گھر لے جاؤں، مگر بعد میں وہ بھی نرم رویہ اختیار کرتا گیا۔ اب جب کبھی مجھے جبین کے گھر جانا ہوتا، ذکی کہتا چلو میں تم کو لے چلتا ہوں۔ پھر پتہ نہیں کیوں تقدیر کو میری خوشی اچھی نہ لگی کہ راجہ کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، وہ مجھ سے اور میرے بھائی سے کھنچ گیا، جس کی وجہ سے میری پڑھائی بھی متاثر ہونے لگی۔ جبین سے پوچھا تو وہ بولی اصل بات یہ ہے کہ راجہ بھائی کو تمہارے بھائی کا ہمارے گھر آنا جانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس نے فون پر مجھے ذکی سے باتیں کرتے سن لیا ہے۔ اس کو شک ہو گیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں،
تب بھی وہ اب مجھ سے بھی اکھڑا اکھڑا رہتا ہے۔ میں نے جبین سے پوچھا کیا یہ راجہ کا محض شک ہے یا اس بات میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ وہ بولی جیسے تمہیں راجہ اچھا لگتا ہے اسی طرح مجھے تمہارا بھائی ذکی اچھا لگتا ہے، ہم بھی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اعتراض ہے کوئی؟ میں نے اسے سمجھایا کہ میری اور راجہ کی کہیں اور منگنی نہیں ہوئی ہے، لیکن تم تو بچپن سے اپنے کزن سے منسوب ہو اور سمر سے تمہاری نسبت بھی طے ہے۔ میرے بھائی کا خیال چھوڑ دو، وہ کہنے لگی میں ذکی کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی، یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اگر تم میرے بھائی کو پسند کر سکتی ہو تو میں تمہارے بھائی کو کیوں پسند نہیں کر سکتی؟ ایک دن راجہ نے جبین کو ذکی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا، بس پھر کیا تھا، اس نے جبین کو بہت مارا۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جنہیں اس کے بھائی نے سن لیا تھا، جبکہ جبین کی منگنی ہو چکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اس کے گھر والے ہمارے گھر والوں کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ راجہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ سمجھا جس طرح اس کی بہن نے ہمیں قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے، اسی طرح میں نے اس کی بہن اور اپنے بھائی کو قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے۔ ایسا حالانکہ ہرگز نہیں تھا، مجھے تو جبین اور ذکی کے بیچ پسندیدگی کا علم تک نہیں تھا۔ کوئی بھلا کسی کو اس امر پر مجبور کر سکتا ہے کہ تم فلاں کو پسند کرو یا اس سے محبت کرو؟ راجہ کو مگر یقین نہیں آیا، اس نے مجھ پر شک کی اور مجھ سے ناطہ توڑ لیا، میرے تحفے جلا ڈالے اور میرے خط خاندان بھر کو دکھانے لگا۔ اس کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی کہ جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جو مجھ سے پیار کرتا تھا جب اچھا تھا تو بہت اچھا تھا، اور اب جب برا بنا تو بہت ہی برا بن گیا۔ میں ان دنوں کو یاد کر کر کے رو دیتی تھی جب وہ اپنی بہن سے منتیں کرتا تھا کہ ہنا کے گھر چلو، ہم اسے لے آتے ہیں۔ مجھے سمجھاتا تھا کہ میری ماں کے سامنے اس طرح بات کرنا، اس طرح رہنا ہے، دوپٹہ طریقے سے سر پر اوڑھ کر رکھنا، ان کو یہ باتیں پسند ہیں، وہی کرنا، اور یہ باتیں ان کو نہیں پسند۔ کبھی بھول کر بھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کے ساتھ کچن میں جا کر کام میں مدد کرنا تاکہ وہ تم کو مجھ سے بیاہنے پر خوشی خوشی راضی ہو جائے۔ میری بہنوں، اباجی بھائیوں، ہر کسی کا خیال رکھنا کہ ان میں سے کوئی ہماری راہ میں روڑے نہ اٹکائے۔ یہ وہی تھا کہ جو اب ہمارے سارے خاندان سے متنفر ہو گیا تھا۔ ذکی تو وہ گولی سے اڑا دینا چاہتا تھا۔ میں ان دنوں کو یاد کر کر کے روتی تھی جب وہ مجھ کو قسمیں کھا کر یقین دلاتا تھا کہ میں کبھی نہیں بدلوں گا، ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت گھر بناؤں گا، ہم اس کو سجائیں گے، خوب محنت کریں گے، خوب کماؤں گا، تم کو ساری دنیا کی سیر کراؤں گا۔ کیسے کیسے خواب تھے ہمارے جن کے لیے وہ اپنے والدین کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میں کہتی تھی کہ تم اتنا نہ اپنے ماں باپ کو مجبور کرنا کہ وہ تم سے ہی ناراض ہو جائیں، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، ہم نے محبت کی ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ میرے والدین اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اولاد کے اس حق کو تسلیم کرنے پر راضی ہیں۔ راجہ کی یہ باتیں میرا دل بڑھاتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ بھی دل سے چاہ رہے تھے کہ راجہ کے والدین میرا رشتہ مانگ لے تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ کیا خبر تھی کہ سب کچھ اتنی جلدی چوپٹ ہو جائے گا، خوشیاں ہمارے قدموں کو چھو کر لوٹ جائیں گی۔ پتہ نہیں جبین کو میرے بھائی سے محبت کی کیا سوجی تھی جس کی وجہ سے میری محبت کا چمن نفرت کی حق میں جل گیا۔ اب تو راجہ بالکل بدل گیا تھا، وہ مجھے روتا دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ ایسے میں اسے کیا مناتی، کیا دل کا حال کہتی یا کیا شکوے شکایت کرتی؟ اس نے جبین کو سختی سے روک دیا کہ ہمارے گھر آنا تو کجا، وہ فون پر بھی مجھ سے بات نہ کرے گی۔ اس نے ہم سے سارے رابطے ختم کر دیے اور میرے بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض ہی نہیں دشمنی پال لی۔ وہ اب ذکی کو ذلیل کرنے کے چکر میں لگا تھا جس کا میں تصور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ ذکی کا ایک خط لگ گیا جو میرے بھائی نے اس کی بہن کو لکھا تھا، بس پھر کیا تھا، جو لاوا اس کے اندر جمع ہو رہا تھا پھٹ کر باہر آ گیا۔ ایک دن اس نے ذکی کو میدان میں جا لیا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، راجہ کے ہاتھ میں چھرا تھا، اس نے چاہتے ہی میرے ویٹ پر حملہ کر دیا، چھرا اس کے بازو میں لگا، اس کے دوستوں نے مل کر راجہ کو قابو کیا اور چھرا اس سے چھین لیا۔ ذکی کے بازو میں گہرائی تک زخم آ گیا، خون بہنے لگا، کوئی ایسی رگ کٹ گئی تھی کہ خون رکتا نہیں تھا۔ دوست فوراً گاڑی میں اسے اسپتال لے گئے، پولیس کو بھی اسی وقت فون کر دیا، پولیس راجہ کو پکڑ کر لے گئی، عینی گواہ موجود تھے، اس پر ارادہ قتل کا سنگین مقدمہ بن گیا۔ دونوں خاندانوں میں پریشانی بڑھ گئی، تب بزرگوں کو علم ہوا کہ ایسا کیوں ہوا۔ والدین نے جلدی سے میری شادی چچا زاد سے کرا دی اور جبین کے ماں باپ نے بھی وقت ضائع کیے بغیر اس کی شادی اس کے منگیتر کے ساتھ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکیاں ہی فتنہ ہیں جن کی وجہ سے ان کے بھائی موت کے منہ میں گئے ہیں، خدا نے ان کی زندگیاں بچا لی ورنہ حالات اس سے زیادہ بھیانک ہو سکتے تھے۔
ہم سے ہی غفلت ہوئی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنی چھوٹ دی کہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے روکا نہیں۔ اب وہ جو بھی کہتے حق میں جانب تھا کہ ان کو اس وقت سنگین حالات کا سامنا تھا، لیکن میں سوچتی تھی کہ راجا نے جو بات اپنے لیے غلط نہیں سمجھی، کسی کی بہن سے محبت کی، اس سے شادی کی کوشش کی، پیار بھرے ہاتھ بھی لکھے، فون پر بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا، مستقبل کے خواب دکھاتا تھا، وہ سب اپنے لیے تو اسے جائز لگتا تھا، لیکن اپنی بہن کی محبت یا پسند سے شادی اسے کلنک کا ٹیکہ لگی۔ عمر اس کے خیال میں مردوں کے لیے مردانگی کا سنگار تھا، عورتوں کے لیے قابل تعزیز ٹھہرا۔ یہ کیسا تضاد تھا! ہم لڑکیاں جو اپنوں پر اعتبار کر لیتی ہیں، کیا اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے دل کا مضبوط رشتہ باندھا جائے؟ کیا بھروسے اور محبت کے رنگ اتنے کچے ہوتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے اتر جاتے ہیں؟ ذرا سی رنجش آئی اور محبت ختم ہو گئی، بھروسے کے پرچے اڑ گئے۔ راجا نے میرے ہاتھ خاندان والوں کو دکھائے، وہ ذکی سے انتقام کے لیے مجھے بدنام کر رہا تھا۔ وہ اتنا کم ظرف ہو گیا، بھول گیا کہ وہ مجھے اپنی عزت بنانے کے جتن کر رہا تھا۔ آج مجھے راجا کو کھو دینے کا غم نہیں، لیکن یہ ایسے سوالات ہیں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ان کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔